ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے 5ویں عام انتخابات کو لے کر یو ٹی انتظامیہ کی جانب سے نیشنل کانفرنس کے سمبل کو لے کر انہوں نے پہلے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کیا تھا، جس کو لے کر آج نیشنل کانفرنس کے حق میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اس مناسبت پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر حاجی محمد حنیفہ جان. سر، کیا کہیں گے آج کے اس فیصلے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پورے لداخ کے عوام کو، خاص کر ان لوگوں کو جو سیکولرزم پہ یقین رکھتے ہوں، جمہوری نظام پہ یقین رکھتے ہوں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کا یہ جیت صرف نیشنل کانفرنس کی جیت نہیں ہے، یہ پورے لداخ کے عوام کی جیت ہے، جمہوری نظام پہ یقین رکھنے والوں کی جیت ہے. یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا میں نے پہلے سے میں بول رہا ہوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے. یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو ڈے 1 سے پتہ تھا کہ یہ جو ہے ہمارا کیس جو ہے وہ ہمارے حق میں ہے. شروع میں جب ہم نے اس کا پروسیس کیا تھا، جہاں بھی ہمارا فائل چلا، میں نے پہلے بھی کہا، سی او سے لے کے ہمارے الیکشن آفیسر سے لے کے ان کی لا سیکرٹری سے لے کے ہر کسی کا فائل آپ دیکھ سکتے ہیں. کلیئر انہوں نے وہاں پہ یہ دیا ہے کہ یہ جو سمبل جو ہے وہ ریزرو ہو سکتا ہے ایز پر کونسل ایکٹ اور ایز پر یہ الیکشن رول جو ہے اس کے حساب سے جو ہے بالکل جو بھی پارٹی، چاہے وہ اسٹیٹ پارٹی ہو چاہے نیشنل پارٹی ہو، جو بھی پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوتا ہے وہ اس دیش کے کسی بھی کونے میں جا کے اپنا سمبل پہ جو ہے الیکشن لڑ سکتا ہے. بے شک اس کو نیشنل پارٹی بننے کے لیے اس میں کچھ پروسیجر ہے، اس میں کچھ نارمس ہے، ادروائز کلیئر ہے کہ دیش کے کسی بھی کونے میں جا کے کوئی بھی الیکشن جو ہے لڑ سکتے ہیں. مگر یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے ان کے نظر میں یہ جو ہل کونسل کا کرگل کا الیکشن یہ سیریس وہ لوگ بالکل نہیں تھا، یہ ایک کھیل کھیل رہا تھا یہ کرگل والوں کے ساتھ. یہ ایم پی صاحب اور ان کا ٹیم ہے، یہ صرف اس الیکشن میں لوگوں کو ولولا کے ایک کھیل کھیل کے ہمارے یہاں پہ لوگوں میں آپس میں تفرقہ ڈال کے، جیسا کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا دراز میں جا کے وہ انڈائریکٹلی وہ شیعہ سنی میں وہ تفرقہ ڈالنے کی وہ کوشش کر رہے تھے. تو یہ الیکشن جو ہے یہ کوئی جیسے کہ ہم سب کو لداخ ہم سب کو پتہ ہے کہ جمہوری نظام میں سے ہمارے سارے چیزیں جو ہے چھین لیا ہے، لے دے کے ہمارے پاس اگر کچھ بچا تھا وہ ہے یہ ہل کونسل ایک ایسا واحد ہمارے پاس ایک ابھی یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنا جو قیمتی جو ایک ووٹ جو رائٹ اس دیش کی کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، اس رائٹ کا استعمال کر کے وہ اپنا نمائندہ جو چن سکتا ہے، وہ رائٹ جو ہے آج اس الیکشن میں ہمارے سے چھیننے جا رہا تھا یہ لوگ. تو یہ ایک کھیل تھا یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو. حالانکہ ہائی کورٹ میں جو سنگل بینچ، اس کے بعد ڈبل بینچ کا آرڈر آیا تھا، اس کے بعد ان کو کلیئر تھا کہ سپریم کورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ میں ڈبل بینچ کا آرڈر بالکل وہ ریئرلی کبھی کبھار اگر الٹتا ہے تو الٹتا ہے، ادروائز ان کو پتہ تھا یہ سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں آنا تھا. مگر پھر بھی انہوں نے ڈیلے ٹیکٹک کر کے یہ کھیل کر کے کرگل کے عوام کے ساتھ مذاق کیا ہے اور کھیل کھیلا ہے. مگر میں شکر گزار ہوں ہمارے آنریبل کورٹ کا. اس دیش کے جو سیکولر فورس ہے ان کا یقین ہمارے کورٹ پہ ہے، ہمارے رول لا پہ ہے. اس یقین کو اور پختہ ہو گیا. میں پورے دیش کے عوام کو، خاص کر جو سیکولرزم پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ان کی جیت ہے، ہمارے لداخ کے عوام کی جیت ہے. خصوصاً ہمارے پارٹی کے ورکر، پارٹی کے سپورٹر کا تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ذاتی طور پر اس میں میں نے بہت محنت کیا ہے. کیونکہ یہ صرف الیکشن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جے ٹی این صاحب اور ان کا ٹیم کا ایک ڈکٹیٹرشپ تھا کہ لداخ میں کون پارٹی آئے گا کون نہیں آئے گا، ان کا ایک چاہت تھا. مگر یہ ان کا خم خیال تھا. اس دیش میں، یہ دیش گاندھی کا دیش ہے، پٹیل اور اس کا یہ بنا ہوا دیش ہے. تو یہاں ڈکٹیٹرشپ چلنے والا نہیں ہے. کوشش ضرور کریں گے لیکن چلنے والا نہیں ہے، یہ آج دکھا کے دیا ہے.
یہ JTN صاحب اور ان کا ایک یہ تھا کہ خصوصاً جموں کشمیر بیس پارٹیوں کو یہ ہم لداخ میں آنے نہیں دے گا. میرا اس میں ذاتی طور پر میں نے یہ کر کے لڑائی لڑنے کا میرا مین مقصد ہے. میں نے ان کو دکھانا تھا کہ یہ آپ کا کوئی ذاتی کوئی علاقہ نہیں ہے، لداخ سب کا علاقہ ہے. لداخ میں ہر کوئی پارٹی، اور یہ لداخ جو ہے یہ دیش کا ایک حصہ ہے، یہ کوئی الگ کوئی یہ نہیں ہے لداخ. تو اس لداخ میں اس دیش کا کوئی بھی پارٹی آ کے اس میں الیکشن لڑ سکتا ہے، یہ ہم نے دکھا کے دیا ہے. اور میں شکر گزار ہوں. ہم 3-4 لوگ اس میں بہت ہی ہم محنت کر رہے تھے، جس میں سب سے پہلے ہمارا قمر صاحب اور حاجی حسن خان صاحب اور رسول صاحب، ہم 4 نفر تو ایک ٹیم تھے. اور سب سے بڑا جو ہم شکر گزار ہے ہمارے عمر صاحب کا. عمر صاحب چٹان کی طرح، حالانکہ کرگل سے ان کو اگر پارٹی لیول پہ دیکھا تو یہاں سے ان کو کوئی کچھ یہاں سے ملنے والا تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے جذبے کو دیکھ کے، ہمارے ورکر کے جذبے کو دیکھ کے، کرگل کے عوام کے جذبے کو دیکھ کے چٹان کی طرح وہ کھڑے تھے. انہوں نے آخرکار ہمارے ساتھ دے کے ہم کو کامیاب دلائے. اور دوسرا یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اس الیکشن میں حالانکہ اگر سمبل نہ بھی ملتا، میں نے پہلے کہا ہمارے لیے نیشنل کانفرنس کے ہمارے جو ورکر اور ہمارے سپورٹر کے دلوں میں چھاپا ہوا ہے. خاص کر عمر صاحب جو ہے ہمارے دلوں میں ہے. عمر صاحب کے نام پہ ہی ہم اگر الیکشن لڑتے، کوئی سمبل کچھ بھی ہو، ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا. مگر یہ جو چناؤ نشان ہے ہمارا، یہ صدیوں سے ایک چلا آ رہا ہے. اور امیر غریب طبقے کے لوگ، جو بھی طبقے کے لوگ ہیں، اس نشان کو جو ہے پہ مر مٹتے ہیں. تو یہ نشان جب آیا تو اس سے اور بھی طاقت سے ہم اس میں الیکشن میں ہم انشاءاللہ آگے آ سکتے ہیں. سر، نامنیشن کیا پھر دوبارہ فائل ہوگا یہ سمبل کو لے کر، کیا لگتا ہے؟ اور کیا یہ الیکشن کا ریشیڈول ہوگا؟ کورٹ کا جو آرڈر ہے، انہوں نے کورٹ میں آرڈر یہی مجھے ابھی آرڈر تفصیلاً میں نے پڑھا نہیں ہے. مجھے وکیل کا یہی کہنا تھا کہ ودن اے ویک یہ سمبل کو ریزولو کر کے ری نوٹیفائی کرنے کے لیے کورٹ نے آرڈر دیا ہے. تو ری نوٹیفائی کا مطلب اگر ہے تو ری نوٹیفائی کرنا ہے تو پھر الیکشن کا پروسیس ہی ختم ہو گیا. شروع سے جو ہے پروسیس کرنا ہے. دوسرا، ان کے اوپر فائن بھی لگا ہے. اور تیسرا، میرے خیال سے یہ میرا اپنا ایک یہ ہے، ہم نے کنٹیم کا ہم نے ادھر ہائی کورٹ میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ وہ کنٹیم آلریڈی یہ ہوا ہے، صرف اس آرڈر کا یہ انتظار تھا. وہ کنٹیم بھی شاید ان کے اوپر لاگو ہو جائے گا. تو بہت بڑا تماچا جو ہے ہمارے کورٹ نے ایڈمنسٹریشن کو، خاص کر LG ایڈمنسٹریشن کو، کیونکہ جان بوجھ کے یہ کرگل کے والوں کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہا تھا. ان کو پورا پتہ تھا یہ سپریم کورٹ سے یہ آنا تھا. تو یہ مگر یہ لوگوں میں تفرقہ ڈال کے، ولولا کر کے، یہ ایک الگ ایک گیم کھیل رہا تھا اس میں کرگل والوں کے ساتھ. نہیں تو آپ کو پتہ ہے لیہ میں 2020 میں الیکشن ہوا، عام آدمی پارٹی کوئی نیشنل پارٹی تو سے نہیں ہو سکت. وہ ایک اسٹیٹ پارٹی تھا، وہاں پہ کچھ نہیں بولا. لیہ میں آرام سے انہوں نے 16 سیٹ پہ جو ہے، باقی جیتنا نہ جیتنا ان کا اپنا ہی ہے، مگر 16 سیٹ پہ عام آدمی پارٹی نے سمبل پہ وہاں پہ الیکشن لائے 2020 میں، جبکہ نیشنل پارٹی بنے ہوئے 3 مہینہ ہوئے ان کو. تو لداخ میں بالکل آرام سے جو جمہوری نظام کے پروسیس سے وہاں پہ الیکشن ہونے دیتا ہے. مگر کرگل میں آ کے یہ لوگ پتہ نہیں، یہ پورا سراسر میں ڈائریکٹ میں یہ کرتا ہوں، یہ پورا MP صاحب کا کھیل ہے. یہ کرگل کو جو ہے ڈیموگرافی چینج کر کے لوگوں میں لڑائی لڑا کے یہ ایک الگ گیم کھیلنا چاہتا ہے. یہ کرگل قوم کو سمجھنا چاہیے. صرف الیکشن کی ہی بات نہیں ہے، بہت سارے چیزوں میں آگے آنے والے بہت سی چیزوں میں ہمیں سنبھل کے دیکھ کے یکجٹ جو ہو کے جو ہے ہمیں لڑائی لڑنا پڑے گا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر آپ عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ عوام کو یہی میسیج ہے، خاص کر میں پورے لداخ کے عوام کو، خصوصاً کرگل کے عوام کو میں یہی میسیج دیتا ہوں. یہ ایک جمہوری نظام کی ایک جیت ہے، جمہوریت کی جیت ہے، اور خاص کر کرگل والوں کی جیت ہے. ہم یہیں سے جو اس الیکشن میں جو کھیل کھیل رہا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھ کے آگے ہم سب کو ایک ہو کے، بہت سارے لڑائی ہیں ہمارے، خاص کر ہمارے نوجوان بچیوں کا لڑائی، جو آج میں کیا کہوں آپ لوگوں کو، ہمارے بچے فرسٹریٹ ہیں آج. اور یہ جو BJP اور RSS کا جو پلان ہے، کرگل میں ہی نہیں پورا لداخ میں، اپنے چہتے جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کو یہاں پہ لا کے
ہمارے یہاں پر جو ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے اور بورڈ جو ہے وہ کیوں نہیں یہ کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کارپوریٹ کے لوگ یہاں لداخ میں آئے، ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے ملازم کے لیے بھرتی کرے اور ان کے غلامی میں ہم لوگ زندگی گزارے. تو ہم کو یہی سوچنا ہے، چاہے ہمارے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے بی جے پی میں ہی لوگ ہمارے کیوں نہ ہوں، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، آپ کو لے والوں کے جو آپ کے لے والے ہیں وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوا بھی ہے اور ہوگا بھی. بھلے بھی آپ بی جے پی میں ہو، کچھ بھی ہو، ہم کو سب ایک ہو کے ہمارے قوم کے لیے، ہمارے کرگل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے زمین کے تحفظ کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے، ہم سب کو آگے جا کے لڑائی لڑنا ہے اور اس میں ایک ہو کے لڑائی لڑنا ہے. اس پہ ہم کو سوچنا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.